کے مطابق سونگھے، زبان جب عقل کے مطابق بولے، ہاتھ جب عقل کے مطابق اٹھے، پیر جب عقل کے مطابق چلے، تو ایسے آدمی کو ہوش مند کہا جاتا ہے۔ یہ آدمی ہوش میں ہے۔ لیکن آپ نے ایسے بھی آدمی کو دیکھا ہوگا کہ اس کی آنکھ صحیح ہے، کان صحیح ہے، ہاتھ صحیح ہے، پیر صحیح ہے، مگر اس کی عقل صحیح نہیں ہے، جس کو پاگل کہتے ہیں۔ تو اس کی کوئی بھی حرکت اس کی عقل کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو کیا اس کا ہاتھ بیمار ہے؟ اس کی آنکھ بیمار ہے؟ اس کا کان بیمار ہے؟ اس کی زبان بیمار ہے؟ نہیں، اس کی عقل ہی بیمار ہو گئی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا۔ ٹھیک اسی طرح سمجھو، سارے لوگ سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے، کوئی ہاتھ کی طرح ہے، کوئی آنکھ کی طرح ہے، کوئی کان کی طرح ہے۔ جس طرح سے ان اعضاء پر ضروری ہے کہ عقل کے مطابق چلے، اسی طرح سے سارے لوگوں پر فرض ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے حکم کے مطابق چلے۔ نہیں چلتا ہے، نہیں تسلیم کرتا ہے، تو یہاں ہم اسے پاگل کہتے ہیں، اور وہاں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کو حق نہیں مانتا، ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ عقلی، سب سے پہلے میرے رب نے میری عقل کو پیدا فرمایا، اور میری عقل سے تمام جہان کے لوگوں کو عقل ملی۔ ضروری ہے اتباع کرنا، ضروری ہے ان کے حکم کو حق مان لینا۔ دیکھو، ہر چیز کا آدمی ادراک کرنا چاہے، ہر چیز کی حقیقت کو جاننا چاہے، نہیں جان سکتا، قاصر ہے، عاجز ہے، نہیں جان سکتا۔ اس پر ضروری ہے کہ جو اس امر کا جاننے والا ہے اس کی اتباع کرے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کیا۔ ہر ایک نے مان لیا کہ
آپ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. ہر ایک نے مان لیا کہ آپ سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں. سب نے مانا. پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ کی بلندی پر تشریف فرما ہوئے. قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع فرمایا. پہلے پوچھا اے لوگوں اگر میں بتاؤں کہ پہاڑ کے اس جانب تمہارے دشمنوں کا لشکر ہے جو تمہارے خاتمہ کرنے پر تیار ہے تو کیا تم مان لو گے یقین کر لو گے؟ بیک زبان سب نے کہا ہم نے آج تک پوری زندگی میں آپ کو کہیں بھی غلط بولتے نہیں دیکھا نہیں پایا. آپ سے بڑھ کر سچا کسی کو نہیں پایا. پھر آپ ایسے مقام پر ہیں کہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے تو ہم یقیناً یقین کر لیں گے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سچ ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. بس آگ لگ گئی. اشارہ تھا کہ اللہ کا نبی اس عالم کو بھی دیکھ رہا ہے اور معاد کو بھی دیکھ رہا ہے. کیا ہوگا اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں اس عالم کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو جب تم اس عالم کو نہیں دیکھ رہے ہو تو جو کچھ رسول اللہ فرمائے اسے مان تسلیم کر لو. اور بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سچے ہیں کہ آج بھی آپ مثال دے کے بتا سکتے ہو. قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس کے آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. قرآن کریم اگر اللہ کے پیارے محبوب نہیں بتاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بولو دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہے جو پتہ لگا لیتی کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ یہ وہ کتاب ہے. اس وقت سے لے کر آج تک اس پر تحقیق کرنے والے تحقیق کر رہے ہیں, ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن اس کے کسی بتائے ہوئے اصول کو کاٹ نہیں سکے.
اس کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کسی بات کا غلط ہونا سائنس بھی ثابت نہیں کر سکا، کوئی نہیں ثابت کر سکا۔ جو کچھ قرآن نے فرمایا اس وقت جو فرمایا وہ حق تھا، وہ آج بھی حق ہی ثابت ہو رہا ہے، اس کے اصول میں کوئی غلطی نہیں، سب تسلیم کر رہے ہیں۔ دنیا والے عاجز آ گئے۔ تمثیل کے طور پہ کہتا ہوں، آدمی اگر کوئی عقل کی بات کر دیتا ہے تو لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے یہ فارمولہ میں نے پیش کیا ہے۔ اونچی بات کوئی کرتا ہے، اونچا مضمون لکھتا ہے تو کہتا ہے یہ میں نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب قربان جاؤ، اگر نہیں فرماتے تو کوئی پتہ نہیں لگا سکتا تھا کیسے سچے ہیں کہ اپنے کلام کو اپنے رب کے کلام سے صاف جدا کر دیا۔ یہ کلام اللہ ہے، میرا کلام مت سمجھنا، میرا قول مت سمجھنا، وہ میرے رب کا کلام ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اپنے کلام کو الگ کر دیا، رب کے کلام کو الگ کر دیا۔ ان سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھو میں یوں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، انسان جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ روح کیا ہے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک روح ہے روح سلطانی، ایک روح ہے جس کو کہا جاتا ہے روح سلطانی۔ روح سلطانی کیا ہے؟ وہ عالم امر سے۔ عالم دو طرح کا ہے، ایک ہے عالم خلق، دوسرا ہے عالم امر۔ عالم دو طرح کا ہے، ایک ہے عالم خلق، تحت الثری سے لے کر عرش کے کنگورے تک جو کچھ ہے یہ عالم خلق ہے، یہ عالم خلق ہے۔ دوسرا عالم ہے عالم امر۔ عالم امر کو تم صرف سمجھ سکتے ہو، ادراک کر سکتے ہو، لیکن اس کی کنہ کو پا نہیں سکتے ہو۔ تو روح جو روح سلطانی ہے وہ عالم امر سے ہے۔ یسألونک عن الروح، پیارے تم سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل من امر ربی، پیارے فرما دو وہ میرے رب کا امر ہے۔ جنت عالم امر سے ہے، فرشتے عالم امر سے ہیں، روح عالم امر سے ہے، وہ ہے روح سلطانی، جس میں بہت سی جانیں ہیں، ایک دو جان نہیں ہے۔ مولانا روم نے تو بڑی تفصیل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہزاروں جان ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سن کر دیا گیا یا کسی وجہ سے حرکت ختم ہو گئی تو کیا چیز مر گئی؟ فرماتے ہیں کہ وہ روح
روح حیوانی ہے. یہ روح حیوانی ہے. روح حیوانی ہے تو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، حرکت کر رہے ہو، اسی میں سن پڑ گیا، بیماری آ گئی. روح سلطانی کا اس سے لگاؤ ہے. اس لگاؤ کی کیفیت کیا ہے اللہ جانتا ہے. اللہ کے بتائے سے اس کا رسول جانتا ہے، ہمیں آپ کو نہیں معلوم. تو روح حیوانی ہے یہ، اور وہ ہے روح سلطانی. وہی لگاؤ ٹوٹ گیا. اور کیسا ٹوٹا؟ اس عالم میں جو لگاؤ ہے وہ لگاؤ ٹوٹا، موت آ گئی. لیکن عالم برزخ کا لگاؤ ہے. اس روح کا تعلق ایسا نہیں کہ ختم ہوا، اس عالم سے اور طرح کا لگاؤ ہے. عالم برزخ سے اور طرح کا لگاؤ ہے، اور عالم حشر میں بھی لگاؤ ہوگا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کو دل سے مانو، وہ حق ہے. اب تھوڑی سی یہاں پر آؤ. دیکھو، آدمی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جب وہ چیز نہیں ملی تو مایوس ہو جاتا ہے، یا اس کو نہیں لے سکا. بہت سستی زمین بک رہی تھی، تمہارے پاس پیسہ تھا، تم نے اس کو نہیں خریدا، بعد میں افسوس کرتے ہو. وہ چیز مہنگی ہو گئی، افسوس کرتے ہو. تم نے کسی چیز کو چاہا، وہ چیز نہیں ملی، مایوس ہو جاتے ہو. تم نے کسی سے محبت کی، بہت محبت کی، بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے، اپنے محبوب کو نہیں پایا، اداسی آ گئی، مایوسی آ گئی. اس طرح کی ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں. تندرست تھے، تندرستی میں جو کام نہیں کر سکے، بیمار پڑ گئے، اب تندرستی کے لیے بے چین ہو. بڑھاپا آ گیا، جوانی میں جو امنگیں تھیں نہیں رہ گئیں، پریشان ہوتے ہو، سوچتے ہو، اداس ہوتے ہو. اس پیارے محبوب کی محبت دیکھو. فرماتے ہیں تم نے جو کچھ چاہا، تم نے جس کے لیے بے قراری اپنائی، تم نے اپنے آپ کو پریشان کیا، تم اداس ہو، مایوس ہو. نہیں، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے رب کے حکم کے مطابق دنیا میں زندگی گزارو تو جنت میں تیرے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. دولت چاہو، شاندار مکان چاہو، غلمان چاہو، حوریں چاہو، حوروں کی زیورات کی جھنکار چاہو، حسین باجا چاہو، حسین گانا چاہو، حسن میں نکھار چاہو، اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہو. ارے جو چاہو، یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا پر فریفتہ بنو. تمہارے لیے رب نے آخرت کی نعمت دی ہے. جو چاہو، جیسا چاہو، مایوس مت ہو، وہ تم کو سب ملے گا. لکم فیہا ما تشتہی، جنت میں اللہ نے تمہارے لیے ہر وہ نعمت دے رکھی ہے تم جس جس چیز کی خواہش کر سکتے ہو. اداسی یہاں آئی، یہاں کیا کہو گے؟
اب صبر کرو. مکان چلا گیا, دکان چلی گئی, محبوب روٹ گیا, صبر کرو, صبر کرو. میرے محبوب کا ارشاد ہے, ارے یہ دنیا ہے, یہاں تم کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے, تم اس آزمائش سے نکل جاؤ اور رب کے حکم پر زندگی گزارو تو تیرے لیے سب کچھ ہے. جب بندے مومن اپنے رب کے حکم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, محبت سے مان لیا, محبت سے اس کو اپنا لیا, دل میں اس کو بٹھا لیا, اب اس کو کیا پرواہ, دنیا لٹ گئی کوئی پرواہ نہیں, زمین لٹ گئی کوئی پرواہ نہیں, بچہ شہید ہو گیا کوئی پرواہ نہیں, عارضی غم ہوگا, عارضی تکلیف ہوگی. غور کرو, یہ مت سمجھو کہ یہ محض خواب ہے جیسے کہ کفار بولتے ہیں, یہ مت سمجھو کہ محض ایک خیال ہے جیسا کہ کفار بولتے ہیں, یہ مت سمجھو کہ اچھائی پھیلانے کا محض ایک نظریہ ہے جیسے کہ کفار بولتے ہیں. نہیں, اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو. شہید کربلا کو کیا نہیں مل جاتا, شہید کربلا کو کیا نہیں مل جاتا, کیا یزید انہیں نہیں مانتا؟ وہ تو ان کی جوتیوں کو سر میں تاج بنا کے رکھتا. شرط کیا تھی؟ ہماری اطاعت کر لو. شرط کیا تھی؟ ہمیں امیر المومنین مان لو. شہید کربلا کو کیا دولت سے محبت نہیں تھی؟ اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ جاہ سے محبت نہیں تھی؟ عزت سے محبت نہیں تھی؟ لیکن رہتی دنیا تک رسول اللہ کی امت کو سبق دے دیا. دنیا کی عزت, دنیا کی دولت, دنیا کی وجاہت, دنیا کا حسن, دنیا کا تخت و تاج یہ عارضی ہے. اصلی زندگی رسول اللہ کے قدموں میں لوٹ کے جانا ہے. تم نے اگر اپنے آپ کو ان پر قربان کیا, ان کے ارشادات کو حق مانا, حق پر رہے, تو وہ تمہیں اپنے قدموں میں جگہ دیں گے اور جنت تمہارے لیے ہے. مسلمانوں, تمہارے لیے تو یہ زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے, یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے, یہ زندگی کرب و ابتلا کی زندگی ہے, یہ زندگی مصائب کی زندگی ہے. یہاں جد و جہد کرو, یہاں کوشش کرو, یہاں ہمت مت ہارو, حوصلے کو پست مت کرو. اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہم ناکام ہو گئے, یہ مت سمجھو مایوس ہو گئے. نہیں, تمہارے لیے رب کی رحمت ہے اور تمہاری اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہ زندگی تمہاری کیسے اچھی ہوگی, ادھر تمہاری توجہ ہو. آدمی بیمار پڑا, اب کیا چاہتا ہے؟ اچھا ہو جاؤں. تکلیف میں مبتلا رہتا ہے, تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے. تنگ دستی آتی ہے, تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھو, اپنے اسلاف کو دیکھو, وہ لوگ قبیلہ کے قبیلہ جب ان کے دلوں میں یہ بیٹھ گیا کہ جو کچھ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یقیناً حق ہے اور ہو کر رہے گا, تو ان کے قبائل کو جلا دیا گیا, بعض کو جلتی آگ میں ڈالا گیا,
ایک ایک کو ذبح کیا گیا، عورتوں کی گود سے بچوں کو چھین کر ان کے سامنے ذبح کیا گیا، لیکن وہ لوگ اس طرح سے اسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تم سب کچھ کر سکتے ہو، رسول اللہ کی محبت کو چھین نہیں سکتے ہو، جو کرنا ہے کرو، کر سکتے ہو، ہم کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹا نہیں سکتے ہو۔ جانتے تھے یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ کتنے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا قیامت قائم ہوگی، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کچھ اس کی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اس وقت صحابہ نے کوئی علامت نہیں دیکھی تھی، کوئی علامت نہیں دیکھی تھی۔ حضرت عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے، ان کی خلافت کا دور ہے۔ امیر المومنین کو خبر ملی، جس کو انہوں نے عامل بنایا تھا وہ بھی صحابی تھے، عامل بنایا تھا کہ وہ دیر سے باہر نکلتے ہیں، دیر سے باہر نکلتے ہیں۔ امیر المومنین ان کے دروازے تک پہنچ گئے، پہنچ کر کے دریافت فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ گھر سے دیر سے باہر نکلتے ہیں۔ فرمایا ہاں، دیر ہو جاتی ہے، قصداً دیر نہیں کرتا، دیر ہو جاتی ہے۔ فرمایا کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں ایک بیوی ہے، مریض ہے، تو کھانا مجھے پکانا پڑتا ہے، پھر اس کی تیمارداری کرنی ہوتی ہے، جب وہ سکون پاتی ہے اس کا بھی تو میرے اوپر حق ہے، اس کے بعد میں باہر نکلتا ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگایا تو ان کے پاس ایک اشرفی بھی نہیں رہتی ہے، ایک دینار بھی نہیں رہتا ہے۔ وہی جو صبح آ گیا کھا لیا، شام کو پھر کچھ آیا تو کھا لیا، نہیں آیا تو فاقہ کیا۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا عدل و انصاف، لوگوں کی تیمارداری، لوگوں کا خیال، حتیٰ کہ اپنے گھر والی کا ایسا خیال رکھتا دیکھ کر آپ کو بڑا ترس آیا۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار ان کے ہاں بھیجوایا، ان کے خرچ کے لیے۔ جو تنخواہ ان کو ملتی تھی وہ بھی تقسیم کر دیتے تھے۔ انتظار، کبھی مل گیا تو کھا لیا، کبھی مزدوری کر لی۔ عامل گورنر ہے، حالت یہ ہے۔ 1000 دینار جب قاصد لے کر کے پہنچا ہے تو باہر جو گھوڑا باندھتے ہیں تو اس زمانے میں لوگ گھوڑے کو چارہ دینے کے لیے ناد اوپر نہیں بناتے تھے، زمین ہی میں کھود دیتے تھے اور زمین ہی میں کھود کر کے اس کو ناد بنا دیتے تھے، جو بھی آپ لوگ بولتے ہو، جس میں گھوڑا دانا کھاتا تھا۔ تو اب وہاں جو ناد بنا تھا گھوڑے کے لیے، اس عامل نے فرمایا اسی توبڑے میں ڈال دیا۔ 1000 دینار امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے بھیجا ہے، فرماتے اسی توبڑے میں ڈال دو۔ جیسے ہی قاصد نے اس توبڑے میں اڈیلا ہے، زور سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا زور سے پڑھنا کیا تھا کہ اہلیہ نے دیوار پر تھپکی ماری۔ قربان جاؤ، کیسا حیا غالب ہے۔ اس واقعے میں عبرت دیکھو، آواز بھی دے سکتی تھی لیکن نہیں، آواز نہیں دیتی ہے، تھپکی لگاتی ہے۔ اس تھپکی سے آپ اندر آئے، پوچھتی ہیں کیا
امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا نہیں، کیا قیامت کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی؟ غور کرو مسلمانوں، اس وقت تک قیامت کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی، تب تو دریافت کر رہی ہیں کیا قیامت کی کوئی نشانی ظاہر ہوئی؟ فرمایا نہیں، دنیا آئی، اس کو میں نے توبڑے میں ڈلوا دیا۔ دنیا آئی، اس کو میں نے توبڑے میں ڈلوا دیا۔ ہمیں اتنا ہی بتانا ہے کہ قیامت کی کوئی نشانی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن ایمان کتنا پختہ ہے کہ جو کچھ میرے آقا نے فرمایا ہے وہ حق ہے، یقیناً ہو کر رہے گا۔ اور آج ہمارے اور آپ کے سامنے قیامت کی تو کئی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں پڑھو، اس میں آتا ہے گانے باجے کی کثرت ہوگی، گانے بازی کی کثرت ہوگی۔ آج بتاؤ گانے بازی کی کثرت نہیں ہے۔ جب یہ نشانی سامنے آئی تو ایمان میں تو تمہارے اور کمال پیدا ہوتا۔ جو 1400 برس سے پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس پیارے محبوب کی محبت پر اپنے آپ کو قربان کرو۔ اس پیارے محبوب نے تم سے کتنی محبت کی ہے، تم کو کتنا پیار کیا ہے، تمہیں کتنا چاہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحابہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ میری ایک بات کے 10ویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن میری امت پر ایک زمانہ ایسا گزرے گا کہ میری ایک بات کے 10ویں حصے پر عمل کر لے گی تو نجات پا جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ دل سے مانو جو کچھ قرآن میں ہے وہ حق ہے۔ یاد رکھو مسلمان کسی حکومت کے محتاج نہیں ہوتے، مسلمان حکمرانوں کے محتاج نہیں ہوتے، مسلمان غربت سے، مسلمان تنگ دستی سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، عرض کرتا ہے مالک و مولا تو رحم فرما دے، تو کرم فرما دے۔ عرض کرو، فریاد لگاؤ، مالک و مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مولانا روم نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اس زمانے میں باز ایک پرندہ ہوتا ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے، باز کو اپنے کلائی پر رکھ کر کے چلتے تھے۔ ایک باز کو پالے ہوئے تھا، باز کو کیا سوجھا، اس کے کلائی سے اڑ گیا، اڑ کے پہنچا کہاں؟ ایک بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس۔ بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا۔ جب بڑھیا نے اس کو پکڑا تب وہ بولنے لگی، کس کے پاس تھا تو؟ تیرے بال اتنے بڑے بڑے ہو گئے، اس کو تیرے بالوں پہ ترس نہیں آیا؟ قینچی اٹھائی اور اس کے بالوں کو کتر دی۔ اتنے بڑے بڑے تیرے ناخن ہو گئے، تیرا ناخن اس نے نہیں کاٹا؟ بڑھیا نے اس کے ناخن کو تراش دیا۔ اب جب باز کا پر کٹ جائے، ناخن کٹ جائے، اب وہ کیا کرے گا؟ بادشاہ باز کی تلاش پہ نکلا، اسی بڑھیا کے گھر کے پاس آیا، دیکھا کہ میرا باز یہیں پڑا ہوا ہے۔ وہ باز
कूदते 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 फिर आकर के इसके कलाई पर बैठ गया। कलाई पर बैठ करके अब वो अपने चुमचू को मल रहा है। मौलाना रूम फरमाते हैं, बाज़मी मालिद पर बरदस्ते शाह बेज़बां में गुफ्तु मन करदम गुनाह। अपने आप को वहीं पे गिराए हुए बेज़बान था, ज़बान हाल से अर्ज कर रहा है कि बादशाह सलामत, मैंने गुनाह किया, मैंने जुर्म किया कि मैं आपकी बारगाह से हटकर यहाँ आया और मेरा हाल ये हो गया। पस कुजा ज़ारत कुजा नालद लईम गर तू न पजीरी बजुज ने ऐ करीम। हम कहाँ जाएं, किसकी बारगाह में फरियाद लगाएं, कहाँ रोएं, कहाँ गिड़गिड़ाएं। जब तू सिर्फ नेकों की ही सुनेगा तो ये कमीना सिफत लोग कहाँ जाएंगे। ये मौलाना रूम हम सबको नसीहत कर रहे हैं कि तुमको जो रब ने रूहानी ताकत दी, तुमको जो रब ने हया दी, तुमको जो रब ने अखलाक का पैकर बनाया, तुमको जो रब ने कैसी कैसी नेमतों से नवाजा, लेकिन तुमने उन सब को छोड़कर ये दुनिया जो बुढ़िया है, इस बुढ़िया ने तुमको तुम्हारी हया छीन ली, तुम्हारी पाकीज़गी छीन ली, तुम्हारी मरवत को छीन लिया, तुम्हारे अंदर जो अच्छी आदत थी उसको छीन लिया, तुम्हारे तमाम बालों पर कतर डाले और तुमको ऐसा फंसा दिया कि तुम इसी को समझते हो कि यही मेरी असली जिंदगी है। अरे तुम अब से उसकी बारगाह में आओ, उसकी बारगाह में सर झुकाओ, उसकी बारगाह में रो, उसकी बारगाह में फरियाद लगाओ, अर्ज करो मालिक मौला, हमने बहुत गुनाह किया, हमने एक तेरी चौखट से अपने सर को हटाया और सारी दुनिया हमसे सरकश हो गई। आप ही थे कि आपने पूरी दुनिया को तहजीब सिखलाया, आप ही थे, आपने पूरी दुनिया को तमद्दुन का दर्श दिया, आप ही थे जिसने पूरी दुनिया में हया को गालिब कर दिया, आप ही थे जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया और अपने आप को साबित कर दिया। एक सच्चा मुसलमान रसूलुल्लाह का ऐसा गुलाम होता है कि उसकी आंख से, उसके हाथ से, उसके पैर से किसी को ईज़ा नहीं पहुंचती है, वो ईज़ा नहीं पहुंचाता है। लेकिन आज आपका क्या हाल हो गया है। तो आओ, अब से आओ और उसके बारगाह में फरियाद लगाओ, अर्ज करो मालिक को मौला रहम फरमा, करम फरमा। तो देखो वो करीम है, तुम पर करम फरमाएगा, वो रहीम है, रहम फरमाने वाला है। सच्चे दिल से रोकर फरियाद लगा के अर्ज करो मालिक को मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो यकीनन तुम्हारी जिल्लत को इज्जत से बदल दे। ये कब होगा? जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को डुबाओ। वाकई वो ऐसे महबूब हैं, उनसे बढ़कर हसीन कौन? तमाम हसीनों में उन्हीं का हुस्न जलवागर है, तमाम हसीन आवाजों में उन्हीं का हुस्न जलवागर है। तुम उनसे सच्ची मोहब्बत करो तो याद रखो, तुम दुनिया मिले न मिले, दुनिया मिले न मिले, दौलत मिले न मिले, हसीन दुनिया में मिले न मिले,
حسن ملے نہ ملے، آخرت مل گئی تو تم کو سب کچھ مل گیا، جنت تمہارے لیے ہے، تم وہاں چلو اور اس بارگاہ میں عرض کرو مالک مولا رحم فرما اور اپنے حبیب کا سچا پکا شائدار غلام بنا دے۔ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے اور بھلائی ہے۔